جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے مگر اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرے کی کیفیت شروع نہ ہو۔ جو سچے دل سے توبہ کرے وہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ آدمی ذلیل ہوگا جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ جو خاتون اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر بیٹھی رہی وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ بیٹیاں بڑی محبت والی اور بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جن کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ سب سے اچھا صدقہ ہے۔ آنکھوں کی بدکاری بری نگاہ سے دیکھنا ہے اور زبان کی بدکاری بے حیائی کی گفتگو ہے۔ جس شخص نے دسترخوان سے گرا ہوا کھانا کھا لیا اس کا دسترخوان وسیع ہو گیا۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، یعنی مہمان نواز ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تن پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ جب خدا تمہیں اولاد سے نوازے تو اس کا اچھا سا نام رکھو، اسے اچھی تربیت دو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی مقام پر صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسروں کی خوشی اور آسودگی پر حسد نہ کرو، کیونکہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ جب ذہنوں اور دلوں پر کفر و شرک کے تالے لگ جاتے ہیں تو ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہاری دولت اور طاقت جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو ایک پل میں ختم ہو جانے والی ہے۔ خدا بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو اسی وقت تم پر عذاب نازل کر دے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ تمہیں ہر مصیبت میں اس طرح صابر ہونا چاہیے جس طرح ایک نوکر اپنے آقا کی خدمت گزاری میں صبر کرتا ہے۔ جب تمہاری روزی دوسرے کی روزی سے الگ ہے تو پھر یہ پریشانی اور بے صبری کیوں؟ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور بدی سے باز رہو، اور اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو ہی دانشمند مت سمجھو۔